السلام علیکم. اسلامی گائیڈنس ود حافظ محبوب کے چینل سے ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ مخاطب ہوں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل طور پر پڑھ چکے ہیں. اسی کی روشنی کے اندر 5 باتیں وہ بڑی اہم 5 مسئلے کہیں بلکہ سمجھ میں آئے ہیں سورہ فاتحہ کی روشنی میں کہ جن کا جاننا اور جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. ان میں پہلا مسئلہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تر تعریفیں ہیں وہ اللہ ہی کی ذات کے لیے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمیں اس بات کا تیقن ہونا چاہیے کہ اصل تعریف کی حقدار ذات وہ صرف اور صرف وہ اللہ کی ذات ہے. اس ذات یعنی اپنی ذات کے اندر اگر کسی میں کوئی خوبی ہے، کوئی کمال ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کے سوا جس میں بھی کوئی کمال ہے، کوئی خوبی ہے، کوئی صلاحیت ہے، وہ اللہ ہی کی عطا کرتا ہے. جی ہاں، یاد رکھیے، اللہ کے ماں سوا میں اگر کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی میں بھی کوئی کمال ہو، کوئی خوبی ہو، کوئی جمال ہو، وہ کس کا عطا کرتا ہے؟ اللہ کا عطا کرتا ہے. تو تعریف کی حقدار، تمام تعریف کی حقدار صرف اللہ ہی کی ذات. دوسری بات کہ مالک یوم الدین، کہ قیامت کے دن کا مالک وہ صرف اللہ ہی ہے. اللہ کے علاوہ اس دن کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ کی ذات اگر کسی کو آگ سے نجات دینا چاہے گی تو نجات ملے گی. اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو اس دن نہیں بچا سکے. ہاں، شفاعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ جس کو اجازت دے وہ شفاعت کر سکے. ہاں، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ شفاعت بھی وہی کرے گا کہ جس کو اللہ اجازت دے. انبیاء ہوں، فرشتے ہوں یا اور صلاحہ ہوں. یوم لا تکلم نفس الا باذنہ، وہ دن کہ جس دن اس کی اجازت کے بغیر کوئی کلام تک بھی نہیں کر سکتا. تو ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کوئی کام نہیں آ سکتا. قیامت کے دن کی مالک ذات اللہ کی ذات ہے. اس دن ہمیں آگ سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ اللہ ہی بچا سکتا ہے، یا اللہ جس کو شفاعت کی اجازت دیں گے تو ظاہر ہے وہ بھی اللہ کی اجازت پر ہی موقوف ہے. تیسرا مسئلہ ایاک نعبد، کہ بندگی وہ صرف اور صرف عبادت وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی کرنا جائز ہے. اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی وہ جائز نہیں. تو اور بندگی میں یاد رکھیے گا سب سے اہم جو رکن یا اہم جزء بندگی کا وہ سجدہ ہے. لہذا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی کرنا وہ جائز نہیں ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پچھلی امتوں میں تعظیماً سجدہ تھا وہ جائز تھا، عزت کے لیے جائز تھا. اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا تھا، جو فرشتوں سے کروایا گیا تھا، وہ بھی تعظیماً تھا، وہ بھی عبودیت یا عبادت کا سجدہ نہیں تھا. تو عبادت کا سجدہ تو کبھی بھی کسی کے لیے کسی شریعت میں بھی جائز نہیں ہوا، اللہ ہی کو جائز ہے. اور اس امت میں اب تعظیم کا سجدہ وہ بھی حرام ہے. تو ایاک نعبد کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ ریز ہونا حرام ہے، جائز نہیں ہے. چوتھا مسئلہ ایاک نستعین، یعنی استعانت، یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد اس طرح سے مانگنا کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اپنی مرضی سے اللہ چاہے یا نہ چاہے یہ پھر بھی میری مدد کر سکتا ہے، ایسا جائز نہیں. مدد وہ صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نفع اور ہمارے نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. ہاں، یہ ایک مسئلہ ہے کہ واسطہ دینا تو اولیاء اعظام کا اور صلحاء اعظام کا، جو بھی اللہ کے پیارے ہیں، جو بھی اللہ کے قریب ہوں، تو ان کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ دینا چاہیے
کہ اللہ جو ہے ان کے صدقے جو ہے ہماری مدد کرتا ہے. لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو بھی یوں پکارنا، یہ سمجھتے ہوئے پکارنا کہ یہ اپنی مرضی سے اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی عطا کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر میرا کام کر سکتا ہے، میری مدد کر سکتا ہے، یہ جائز نہیں. تو یہ 4 مسئلے ہو گئے. اور 5واں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تا قیامت جو ہدایت کی راہ ہے وہ وہی راستہ ہے کہ جن پر انعام ہوا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. جن پر انعام ہوا، اور انعام کن پر ہوا؟ جیسے میں نے بتایا، انبیاء پر ہوا، صلحاء پر ہوا، صدیقین پر ہوا، صالحین پر ہوا. یعنی جو انبیاء کا راستہ ہے، جو مذہب کا راستہ ہے، جو دین حق کا راستہ ہے، اور صاف لفظوں میں جو اسلام کا راستہ ہے، وہی حق ہے. یعنی اب یہ مسئلہ 5واں ہے کہ جتنے بھی اسلام کے علاوہ قیامت تک کے لیے جو مذاہب ہیں یا آئیں یا اس وقت موجود ہیں، یا نظریات اسلام کے علاوہ انسانی فلاح و بہبود کے لیے مختلف شکلوں میں، چاہے وہ کنفیوشزم کی صورت میں ہوں، چاہے وہ کمیونزم کی صورت میں ہوں، کسی بھی صورت کے اندر ہوں، انسان کی فلاح کے لیے جو ہے تھیوریز پیش کی جائیں وہ درست نہیں ہے. انسانی فلاح و بہبود کا قیامت تک کے لیے جو ہے انحصار جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اسلام پر ہے. یہی جو ہے ایک سیدھا راستہ ہے. تو یہ 5 جو ہیں بڑے اہم مسئلے جو ہیں ہمیں سورہ فاتحہ سے معلوم ہوتے ہیں. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر اب تک نہیں کیا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمیشہ اپنے سایہ عافیت میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.